السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. یہ کلاس دس از آور فرسٹ انٹروڈکٹری کلاس جس کو میں فزیکلی بھی بچے جو بیٹھے ہوئے اور جو آن لائن دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے. یو ہیو ٹو پریٹینڈ لائک آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ٹو دا کیمرا بٹ ٹو یو. اور آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ میں آپ ہی سے بات کر رہا ہوں, باقی جو بچے ان کے ساتھ نہیں, کیونکہ یہ ہمارا انٹروڈکٹری کلاس ہے جس میں ہم ایسے پہ کام کریں گے. جو چیز آپ کو ایگزام میں کام آئے گی, یعنی کسی بھی بی پی ایس سی کے ایگزام میں, پی سی ایس کی طرف آپ جاتے ہیں, ایف سی پی ایس کے ایگزام ہوتے ہیں, سی ایس ایس کے ہوتے ہیں, وہاں پہ جو امپورٹنٹ چیزیں وہ ایک ایک کر کے ہم یہاں کور کریں گے. اور اس پورے کورس کا ڈیوریشن جو ہے دیٹ از 2 months, پورے 2 مہینے تک. کل گروپ میں آپ سے میں نے کہا تھا آپ اسکرین شاٹ لیں. اگر 2 مہینے میں یو ڈنٹ فیل اے گریٹ چینج ان یور رائٹنگ تو آپ کے پیسے واپس. اینڈ یو سینٹ می دیٹ اسکرین شاٹ, تو دیٹ از اے پروف, رائٹ. اب ہم نے جو چیزیں ڈسکس کرنی ہے ان دیز 2 months, وہ آپ کا جو ہوگا ایسے تو آف کورس دیٹ از دیئر, اینڈ دین آپ کا پریسے ہو جائے گا. اس کے بعد سینٹنس کریکشن کی طرف ہم جائیں گے. سینٹنس کریکشن ہو گیا, اور اس کے بعد آپ کو کمیشن کی ایگزام میں جو ہیں وہ ایڈیمز اور ووکیبلری, اینڈ ون امپورٹنٹ تھنگ دیٹ از دا لیٹر رائٹنگ. یہ وہ ساری چیزیں ہیں. پلیز ویلکم. اچھا, یہ کلاس میں ریکارڈ بھی کر رہا ہوں, رائٹ. سو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہم ان 2 مہینوں میں کور کریں گے. اب ایسے سیکھنے کے لیے جو ہم نے کرنا ہے دیٹ از کہ میں آپ کو سٹارٹ کراؤں گا فرام 1 single sentence, لائک دا سمپل سینٹینس. سمپل سینٹینس کو آپ جو ہیں وہ کمپاؤنڈ کیسے بنائیں گے, کمپلیکس کیسے بنائیں گے, اور جب آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ آپ ایک کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس آپ کیسے بنا رہے ہو, اٹ وڈ لیڈ یو ٹورڈز دا پیراگراف. جب آپ نے یہ سیکھا, پیراگراف کے بعد آپ نے ڈفرینٹ پیراز بنائے, اور دین یو گاٹ یور 1 whole essay. جب آپ کے ڈفرینٹ پیراگرافس آپ نے اس میں ایڈ کر لیے. اب اس میں جو ایگزیکٹ, جی فائن, اوکے, ٹھیک ہے, ہاں رہنے دو. ایسے سیکھ, اکثر بچوں کو پتہ ہے کہ ایسے کا پیٹرن کیا ہے, کیسے کرنا ہے, بٹ دے ڈو ناٹ گو فار دیٹ کوہیرنس اینڈ کوہیژن, کہ آپ نے ایک آئیڈیا کو اگلے سے کیسے کنیکٹ کرنا ہے, اگلے کو اگلے سے کیسے کرنا ہے. تو وہ ہم یہاں پہ لفظ بہ لفظ کور کریں گے اس چیز کو, رائٹ. یہ پنکھا کر رہا ہے, تھاٹ اف اٹ از فین, فائن. پھر ہم آئیں گے پریسے کی طرف, کیونکہ ایک انٹروڈکٹری ہے تو اس میں آپ کو میں بتاؤں کہ ہم ایگزیکٹلی کرنے کیا جا رہے ہیں. پریسے کی طرف ہم آئیں گے. یہ دونوں سائڈ بائی سائڈ چلتی رہیں گی. مین ویل ہم ایسے بھی لکھ رہے ہوں گے, پریسے بھی لکھ رہے ہوں گے. ان کو بھی میں نے بتایا تھا کہ آپ کے پیسے واپس ہوں گے اگر آپ کو میں یہ نہ سکھا سکا آپ کے ایگزام تک. ڈیلی بیس پہ ہم جو ہے اس میں ایڈیمز ہم ایڈ کرتے رہیں گے ود دیئر میننگز اینڈ سینٹینسز. آپ نے صرف ایک چیز کا وعدہ کرنا ہے, جو ٹاسک آپ کو اسائن کیا گیا ہے وہ آپ نے کرنا ہے, کیونکہ آج کا کام اگر کل پہ رہ گیا تو کل کو وہ ڈبل ہو جائے گا, اور جو ہم ٹائم لگا رہے ہیں وہ ہمارا ضائع ہوگا, اور ووکیبلری ہمارے پاس ہوگی. لیٹر رائٹنگ میں مجھے نہیں پتہ اس میں پڑھانا کیا ہے. یہ اس میں ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ مسٹریس کی جو جن کا ٹیسٹ آیا تھا 104 اور 105 واچ ٹائم ہے ہارز میرے اس ایک ویڈیو کا جس میں نے لیٹر پڑھا ہے. 105 گھنٹے اگر آپ کا لیٹر رائٹنگ دیکھا جا رہا ہے, اس کا مطلب ہے لوگوں کو لیٹر لکھنا نہیں آ رہا. سیم از دا کیس ود اپلیکیشن, تو وی کین گو فار دیٹ ایز ویل. ابھی جو آپ کی ایس ایس ٹی کے آ رہے ہیں اس میں اگر کوئی ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتا ہے تو دس وڈ بی دا پارٹ آف دیٹ. تو یہ تو ہمارے چلتے رہیں گے. رہ گیا سینٹینس کریکشن, اس کو ہم کریں گے. یہ تقریباً تھوڑے بہت اینڈ میں آئے گا. یہ ہو گیا, یہ آپ, سو ناٹ دس ون, یہ آپ کے سائملٹینیسلی چل رہے ہوں گے. اس کے علاوہ اف دیر از سم تھنگ وچ یو فیل کہ ہمارے ایسے رائٹنگ میں اٹ مائٹ بی ہیلپ فل, تو پلیز آپ مجھ سے وہ شیئر کر سکتے ہیں. از دیر اینی تھنگ پلیز.
وہ تو میں آپ کو جو آپ کے ایسے کے بیچ آ رہا ہے وہ میں کراؤں گا. آپ کا میٹیریل کہاں سے آئے گا, وہ آپ پٹ کیسے کرو گے, لائک ود ان دس پارٹ جو بھی آ رہا ہے وہ میں کراؤں گا. آپ کا ایشو جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ کہ ان کے علاوہ, ان ٹاپکس کے علاوہ, یس پلیز سر, اس ٹاپکس کے علاوہ کوئی کچھ بھی ایسا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ہونا چاہیے ہمارے کورس میں یا ہمارے سلیبس میں؟ از دیر اینی تھنگ؟ ون ورڈ سبسٹیٹیوٹ از ناٹ دا پارٹ آف دا ایسے رائٹنگ. اگین وہ آپ کے ایسے میں فال نہیں کرتے, لیکن اف یو وانٹ وی کین گو فار اٹ, لیکن وہ آپ کے لیے تھوڑا سا اور برڈن ہو جائے گا کہ ڈیلی بیس پہ, کیونکہ میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ تھی, شی سیڈ سر میں فی پے کروں گی لیکن آپ مجھ سے جو ہے ہوم ورک نہ لیں. میں نے کہا آپ فی اپنے پاس رکھیں, مجھے ہوم ورک چاہیے, کیونکہ ہوم ورک اگر آپ نہیں کرو گے تو آپ کو آئے گا نہیں, جب تک آئے گا نہیں تو پھر میری بےزتی ہوگی کہ میں نے سر نجیب سے 2 مہینے پڑھا اور مجھے چیز نہیں آ رہی تھی. اف یو وانٹ ٹو انکلوڈ دیٹ, مجھے کوئی ایشو نہیں, کیونکہ یو آل آر گریجویٹ اور کہیں لائف میں کہیں پہنچے ہوئے ہیں. اگر آپ رکھنا چاہ رہے ہو, اب ون ورڈ سبسٹیوٹ ہو گئے آپ کے سینونیم اینٹونیمز یا واٹ ایور از دیر. اب ایسا تو نہیں کہ مجھے سارے آتے ہیں, مین وائل میں بھی سیکھ رہا ہوں گا. سو اف یو وانٹ آئی کین ہیو اٹ ان آر سلیبس, لیکن یہ ہم نے 2 مہینوں میں کور کرنا ہے. اسٹارٹ میں آپ لوگ تھوڑے سے لیٹ ہوئے, ان کو میں نے بتایا ہم ایک ایک سینٹینس سے اسٹارٹ کریں گے. آپ کو ایک ایک سینٹینس میں لکھواؤں گا کہ یہ آپ نے سمپل لکھ لیا, اول اس کو بنایا کیسے جاتا ہے. جب آپ نے سینٹینسز سیکھ لیے, پیراگراف سیکھ لیا, پھر ہم ٹائپس آف پیراگراف پہ جائیں گے کہ آپ کا ایکسپوزیٹری پیراگراف کون سا ہے, آپ کا نیریٹیو کون سا ہے, آپ کا ڈسکرپٹیو کون سا ہے, کس کس طرح سے ہے, وہ ہم دیکھیں گے. پھر ہم اس کو کنیکٹ کریں گے تھرو اے ویری امپورٹنٹ تھنگ, دیٹ از دا ٹرانزیشنل ڈیوائسز. یہ اتنے امپورٹنٹ ہے. میرے بہت سارے لائق بچے ہیں جن کو اپنے لٹریچر کے اسٹوڈنٹ تھے, وہ ان ڈیوائسز کو یوز نہیں کر رہے تھے, اور ان کی رائٹنگ ملٹیپلائی بائی 0 ہوگی جو بچہ یہ یوز نہیں کرتا. ان کے ایسے میں آؤٹ لائن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. یعنی جب میں نے تیسری اسٹیٹمنٹ پڑھایا, موسٹ آف دیم سیٹ کہ سر یہ تو ہم نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنا ہے. حالانکہ تیسری اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے ایسے کا کرکس ہے, مطلب دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دا ایسے رائٹنگ. بچہ وہ یوز نہیں کر رہا, اور ٹو مائی سرپرائز وہ اکیڈمیز گئے ہوئے ہیں, انہوں نے فی پے کی ہوئی ہے, بٹ دین ٹو ان کو نہیں آ رہا. اور آپ لوگوں کو میں بتاؤں, جاوید نوز کہ یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے کہ میں کسی کیمپس میں فزیکلی کلاسز لے رہا ہوں. میں 5 سال سے آن لائن ہی پڑھا رہا ہوں. تو ناؤ آئی گاٹ دس اکیڈمی, تو میں نے کہا چلو اپنی اکیڈمی تو اسٹارٹ کرا لیتے ہیں. رات کو میں شاید کلاس نہ رکھ پاؤں بیکاز صبح کی الگ ڈیوٹیز ہے, شام کو الگ سی, تو رات کو اٹ شیل بی آور فیملی ٹائم, تو میں وہاں اسپینڈ کروں گا. یہاں تک اگر کوئی چیز ہے جو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہو, کوئی اور مشورہ دینا چاہتے ہو, وی آر اوپن ٹو اٹ. یس, اب شارٹ ایسیز دونوں چیزیں جو وہ سیم ہی ہیں. آپ کو شارٹ ہو گیا, آل یو نیڈ از دا ایکسٹرا کنٹینٹ. اب جو پی سی ایس آئے گا ان کے ایسیز تو شارٹ ہی ہوتے ہیں کمپیریٹیولی, لیکن وہ آپ جتنا اس میں گول ڈالیں گے اتنا ہی یہ میٹھا ہوگا. آپ کو میں ہیلپ کروں گا. میرے پاس تقریباً کوئی 400+ ایسیز تیار پڑے ہوئے ہیں. تیار پڑے ایسے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو ٹیکنیک نہیں آئے گا. آل آئی وانٹ از کہ آپ کو میں ایک مینول گاڑی تو چلو پہلا گیئر, دوسرا, تیسرا, چوتھا, ریورس آ گیا, نہیں, آپ کو میں گاڑی میں بٹھاؤں گا, آپ سے گیئر لگواؤں گا, تاکہ جب آپ کو ٹیکنیک آ جائے. کالج میں پڑھا رہا تھا, جو BS کے بچے تھے, تو ان کو میں نے لائک پیراگراف رائٹنگ آئی تو میں اب سینٹینس بتانے لگا کہ یہ سینٹینس ہے, دس اینڈ دیٹ. دا نیکسٹ ڈے دے کمپلینڈ ٹو دا ہیڈ کہ سر جو بہت مشکل پڑھا رہے. اب وہ تھے فزیوتھراپی والے اسٹوڈنٹ تھے, اس کو کیا بولتے ہیں, تو وہی تھے. وہ ان کی کوآرڈینیٹر میرے پاس ہے کہ سر اب کیا پڑھا رہے ہو, بچے اتنا گلا کر رہے ہوں. میں نے کہا میں ان کو ٹیکنیک سکھا رہا ہوں کہ پیراگراف لکھا کیسے جاتا ہے. تو جب بچوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا سر ہمارے لاسٹ سیمسٹر میں میڈم نے ہمیں 5 پیراگراف دیے کہ ان کو رٹا لگاؤ, ان میں سے ایک آپ کے ایگزام میں آئے گا. تو ہمارے جو مڈ ٹرم اس میں آ گیا تھا. میں نے کہا بچہ یہ تو کر لو گے, جب آپ جاؤ گے باہر وہاں پہ تو آپ کو کوئی پیراگراف نہیں دے گا کہ یہ 5 پیراگراف رٹ لو, ٹیکنیک سیکھو. تو میں نے میم سے کہا میں یہ اسی طرح ہی کراؤں گا, ان کو سمجھ آ رہا ہے,
مشکل لگ رہا ہے جو بھی دیٹ از دیئر پرابلم، میرا نہیں ہے. تو دین شی سیڈ گو ود دا فلو. پھر آئی وینٹ ود مائی فلو. تو آپ کے لانگ ایسیز بھی ہوں گے اس میں، شارٹ بھی ہوں گے، کچھ ریفرنسز بھی میں آپ کو پرووائڈ کرتا رہوں گا ٹائم اینڈ اگین. اینی تھنگ ایلس؟ آپ دونوں کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں. آپ اس گروپ کا حصہ ہیں بوتھ آف یو؟ آپ نہیں، کیوں بھائی؟ کیونکہ لٹریچر کا ہے، شاید آپ لٹریچر کے اسٹوڈنٹ نہیں. فائن. تو جو آپ میں سے آنا چاہیں گے بائی دا نیکسٹ ڈے یو شیل ہیو یور رجسٹر ود یو اینڈ اے پین، اور وہاں پہ ہم ڈیلی بیس پہ جو لکھیں گے وہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہونا چاہیے، تاکہ پھر میں ریفر بیک کروں گا پچھلی والی چیزوں کو، تاکہ وہ آپ کے پاس وہ چیزیں پڑی رہیں. اینی تھنگ آپ کی طرف سے اور کچھ؟ پلیز آپ کوشچن کیا کریں، مجھے پھنسایا کریں. اب اس پھنسانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو آ رہا ہو نیٹ سے دیکھ کے مجھے بتا رہے. پھنسانا آئی مین کہ آپ کو کلیئر نہیں ہے. اور ون تھنگ مور، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی پوچھیں اور مجھے وہ آ رہا ہو. سم ٹائم نہیں آ رہا ہوتا بندے کو، لیکن ون تھنگ آل پرومس کہ میں آپ کو غلط نہیں بتاؤں گا. جب آ رہا تھا آل بی ٹیلنگ، جب نہیں آ رہا تھا آپ کو میں بتاؤں گا کہ میں چیک کرتا ہوں. رائٹ؟ تو اس میں اس چیز سے آپ ایزی رہیں. واٹ ٹائم از اٹ بائی دا وے؟ 4:33. سو وی ہیو ٹائم. اب اگر آپ چاہتے ہیں تو میں سینٹنسز کی ٹائپس پہ چلوں، سمپل اور وہ، کیونکہ سینٹنس سمجھنا لازمی ہے. اور کل سے پھر ہم تھوڑا سا پیراگراف کی طرف ہم جائیں گے. آپ میں سے بہت سوں کو سینٹنسز کے ٹائپس پتہ ہوں گی، لیکن دے ہیو ٹو بیئر می، کیونکہ شاید باقیوں کو نہ پتہ ہو. could anyone please tell me کہ کتنے ٹائپس ہیں ہمارے پاس سینٹنسز کے؟ سینٹنس ایسا ہی ہے؟ ویسے آپ کی کوالیفکیشن کیا ہے؟ بی اے. آگے پلانس کیا ہیں کس چیز کے لیے؟ اعلیٰ. آپ کی انگلش ہے یا کوئی اور ہے؟ سیم آپ کا بھی ہے سر؟ گڈ ہو گیا. ٹائپس جو انہوں نے بتائی. کنجنکشنز، اف اینی ون کوڈ ٹیل می کنجنکشنز کیا ہیں ہمارے پاس؟ ٹھیک ہے. could you name some conjunctions? قابل بندے ہو یار. فرسٹ ہمارے پاس ہے کو آرڈینیٹ. ان کے نام آپ کو لازمی پتہ ہونے چاہیے، کیونکہ سم ٹائم پھر لوگ کچھ شوخے بھی دکھاتے ہیں کہ یار یہ والا کنجنکشن ہے وہ یہ کرتا ہے. بینگ اے ٹیچر آپ کو کام یہ چیزیں آ سکتی ہیں، تو اس تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. کوآرڈینیٹ کنجنکشن میں آپ کو سر تھوڑا سا آئیڈیا ہے کہ کون کون سے کنجنکشنز آتے ہیں؟ تھوڑا سا نہیں؟ آپ بتائیں سر پلیز، آپ بتائیں. فین وائس. میں ڈیفینیشنز پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ ہماری گرامر کی کلاس نہیں ہے. میں جسٹ کور کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ان کا پتہ چلے. سو دس از فار اینڈ نار بٹ اور یٹ سو. یہ ہمارے کو آرڈینیٹ کنجنکشنز ہیں. سر واٹس یور گڈ نیم پلیز؟ محمد سلیم. سلیم صاحب، یہ ہمارے کو آرڈینیٹ کنجنکشنز ہیں. جب بھی ہم ان کو یوز کرتے ہیں ہمارے کسی بھی دو سینٹنسز، ورڈ، فریزز، کلازز کو ملانے کے لیے، جب بھی ہم ان کو یوز کرتے ہیں ہمارے پاس کون سا سینٹنس بنتا ہے؟ کمپاؤنڈ سینٹنس ملتا ہے. یہ اپنے پلو سے باندھ لو، اگر آپ کی تو نہیں ہے برل. کمپاؤنڈ سینٹنس. کوئی آپ کا نام؟ عزت اللہ. عزت اللہ پلیز مجھے کوئی کمپاؤنڈ سینٹنس بنا کے دیں یوزنگ اینی آف دیز کنجنکشنز.
totally up to you. I just need one compound sentence. I am a student and a writer. I am a student and a writer. Good. अब इन्होंने क्या किया, आई एम अ स्टूडेंट को विद आ राइटर से मिलाया विद द वर्ड एंड. एंड हमारा क्या है, फैन बॉयज में से कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है. आई एम अ स्टूडेंट फुल स्टॉप, ये आपका सिंपल सेंटेंस है. अब इन्होंने एंड यूज़ किया एंड ही मेड इट आ कंपाउंड सेंटेंस. अब इस तरह से बनता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस. आप कोई और इसमें से यूज़ कर सकते हैं इनके एंड के अलावा, या एनीवन कोई और आप इसमें से यूज़ कर लो. आई कैन रीड बट आई कैंट राइट. बट यूज़ किया इन्होंने. गुड. तो यह इनका हुआ कंपाउंड सेंटेंस. एनीवन एल्स प्लीज. Sir, I wanted to learn English, so I came, sir. I wanted to learn English, so I came to Sir Najibullah. So, good. I came to learn for a good writer. Please come again. This side, bacha. I want to learn. I want For for become a good writer. for becoming a good. ऐसे की क्लास के लिए हो या घूमने आए हो? घूमो शाबाश. फाइन. फॉर अ गुड राइटिंग से सही है, ठीक है. अब क्या रह गया? But was your brother is using conjunction or preposition? I came here for this year. You are a teacher. You have been teaching it. मैं बता रहा हूँ. Like first I asked him कि do you know coordinate conjunctions? He said no. तो यहाँ से मुझे ये आइडिया होगा कि इनको नहीं पता. अब सब ने सेंटेंस बनाए. He was the second last left there. मैंने इनसे पूछा, इन्होंने गलत सेंटेंस बनाया. Being good teachers, हम उसी टाइम बच्चे को नहीं रोकते कि आपने ये गलत बनाया, वो दोबारा फिर बोलेगा नहीं. तो मैंने उनको फ्लो में चलने ही दिया. अब अगले एक दो सेंटेंसेस में मैं इसको यूज़ कर लेता तो उनको खुद ही रियलाइज़ होता कि हाँ ये तो यहाँ पे ऐसे यूज़ हुआ है. सो इसीलिए बच्चा मोस्ट ऑफ द नोटबुक्स पे भी गलतियाँ बहुत करता है, हम वो निकालते नहीं हैं. बीइंग गुड टीचर्स कि बच्चा डिसहर्ज ना हो. सो ये आप अपने उसमें भी इसको लाएँ. दो दैट वाज अ प्रीपोजिशन, तो आप इसको एज अ कंजंक्शन यूज़ कर सकते हैं. प्लीज़. For it was raining outside, so I came. ये मेरा वाला सेंटेंस नहीं है. For it was raining outside, so I came here. फॉर इट वाज. So it's basically a concluding part which conclude the main class. So we can use so, but, and where is this kind of conjunctions for concluding the main class. इसमें you can change their places but it shall carry a proper meaning. अब आप लोगों का टास्क फॉर द दिस इज़ कि आप कल इनका एक एक सेंटेंस लाजमी बनाएंगे और वहाँ पे कीपिंग इन माइंड कि ये आपका एज अ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज़ हुआ हो. आप अगर चैट जीपीटी से पूछेंगे वो इतना नालायक है, वो आपको एज अ दिस एप्पल इज़ फॉर यू वो आपको बना के देगा एज अ प्रीपोजिशन. तो आपने समझना है कि वो एज अ प्रीपोजिशन क्या है और एज अ कंजंक्शन क्या है. वो इनके इस्तेमाल पे डिपेंडेंट है. एक आप इसका बनाएंगे. अभी तक आपने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में ये सीखा कि जब आप इसको यूज़ करते हैं आपके पास आता है कंपाउंड सेंटेंस. अब हम कम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं? Main class to our main class. हाँ, कौन से हैं, लाइक किन कंजंक्शंस के थ्रू हम मिलाते हैं? वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं. सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हमारे कौन से होते हैं? So जैसे until I am this, जैसे if, जैसे while, जैसे means, सारे etc. Whereas, जैसे आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और रिलेटिव कंजंक्शंस, इनके अलावा बाकी जितने कंजंक्शंस हैं वो आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं. ठीक. अभी जिनको नहीं पता, I hope this place is visible in the camera. Is this?
دوسرا ہمارے پاس ہے دیٹ از دا سب آرڈینیٹ. سب آرڈینیٹ کنجنکشنز. اس میں ہمارے پاس کیا کیا آ رہا ہے جاوید؟ Sir, while If, because, while, until, unless, unless, until, when, whereas, nevertheless, سو آن. یہ زیادہ ہے. تو جب بھی آپ کے پاس سینٹنس میں یہ ورڈز اور اسی طرح کے جو باقی ورڈز ہیں اگر وہ یوز ہوئیں تو آپ کا سینٹنس بن جائے گا کمپلیکس سینٹنس. وہ آپ کا ہو جائے گا کمپلیکس سینٹنس. رائٹ. اس طرح آپ نے بنایا کمپاؤنڈ سینٹنس فین بوائز کی مدد سے کوآرڈینیٹ کنجنکشن سے, اور سب آرڈینیٹ کنجنکشن سے آپ نے بنایا کمپلیکس سینٹنس. اب اس میں سے پلیز اف یو ہیو پیجز تو ایک ایک سینٹنس بے شک آپ ان ورڈز کو یوز کر کے بنائیں آن یور پیجز اف یو ہیو. اگر نہیں ہے تو آپ سوچیں اور زبانی مجھے بتائیں. She is driving car. She is using mobile while driving. وائل ڈرائیونگ. ٹھیک ہے. Driving car میں لگیں گے صرف driving. وائل ڈرائیونگ آپ کی مرضی ہے, لیکن نارملی ہم کار دوبارہ نہیں لگاتے کیونکہ سینٹنس کا سٹارٹ کیا تھا؟ She is using mobile while driving. وائل ڈرائیونگ. اب اگر وہ کار آپ اسپیسیفائی کر رہے ہیں آپ لگاؤ. اگر آپ وہ کار اسپیسیفائی نہیں کر رہے, وہ ڈرائیونگ وہ کچھ بھی ڈرائیو کر سکتی ہے, وہ ٹرک بھی ڈرائیو کر سکتی ہے, وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. یہ والا کام مجھے آپ سے نوٹ بک پہ کل چاہیے ہوگا انشاءاللہ. ایک بار آپ کو یہ کنجنکشنز پٹ کرنا آ جائے اور آپ کو پتہ چلے کہ سمپل کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹنسز ہمارے یہ ہیں, آپ کو پیراگراف میں بڑی آسانی ہوگی. پھر آپ کو میں پیراگراف کی بتاؤں گا کہ ان کا ٹاپک سینٹنس کیا ہے, سپورٹنگ ڈیٹیلز کیا ہیں اور کنکلوڈنگ سینٹنس کیا ہیں, اور ان کو کیسے کیسے آپ نے پٹ کرنا ہے انشاءاللہ. اور کلاس میں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا پلیز مجھے لازمی بتاؤ, کیونکہ آج اگر سمجھ نہیں آیا آگے پھر چیزیں بڑی مکس اپ ہوں گی. جو ہم نے پڑھا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ جب شام کو جائیں رات کو بستر میں خیال آتا ہے آپ کو لگے کہ ہاں میں نے کچھ سیکھا ہے آج. یہ والی چیز ایٹ لیسٹ میں نے کی ہوئی. subordinating conditions, we also use that which ہاں وی ڈو. انگلش بڑی ٹرکی ہے, گرامر بڑی ٹرکی ہے, اس میں کچھ بھی آگے پیچھے. بس سب سے آسان کام جو ایسے کا ہے, ٹرسٹ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ٹیکنیک آ جائے. ڈیڈ یو رائٹ یا بھی کر رہے ہیں؟ جاوید کتنا ٹائم ہوا؟ 45. اس سینٹنس کے بعد ہم ایک بار یہاں پہ رکیں گے اور آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ ود ان دیز 15 منٹس مجھے ایک پیراگراف لکھ کے دیں جہاں پہ مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا کہ ویئر ڈو یو اسٹینڈ, تو اسی کے اکارڈنگلی میں چلوں گا. اگر آپ بہت بیسک پہ ہو تب میں بہت بیسک سے چلوں گا. اگر آئی فاؤنڈ کہ ہاں آپ کو چیزیں آ رہی ہیں دین اس کے بعد پھر میں اسی حساب سے چلوں. basically very basic points that are described. I can, but the first I need to see which level of students I'm addressing. کیونکہ being a teacher آپ ویسے کہیں پڑھاتے ہیں؟ ٹھیک ہے. کون صاحب؟ شیر اللہ. کبھی سنا نہیں ہے نام. کب پڑھی ہے آپ نے گرامر؟ اوکے ٹھیک ہے. بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہو. آپ نے بنا لیا سینٹنس؟ اب مجھے دکھائیں if I could. Because he is preparing lecture, I became a good student if I. کنجنکشن صحیح ہے. آپ کو اس سے آتے ہیں. گڈ. آپ نے بنائے سر؟ He comes to academy because he wants to learn something. تو آپ ایسے رائٹنگ آپ کر رہے ہیں؟ آپ کو میں ٹاپک دوں گا ابھی. دس از فار آل آف یو. چھوٹا سا پیراگراف لکھنا ہے, مے بی آف ایٹ لیسٹ 10 lines
By lines I mean lines not sentences. نہیں جو میں دوں گا آپ وہی لکھیں گے. That would be very basic thing. What can we write about? So we should choose our own topic. You might have made your mind regarding any specific topic. It will not bring your real writing جو آپ ہیں. So that would be a make-up sort of thing. Multiple word. مشکل نہیں, آسان. ملٹی پولر ورڈ آپ کون اس پہ لکھے گا؟ ایک بچہ ہے اس کو نہیں پتہ کیا چل رہا ہے. آسان ٹاپک جس پہ مجھے آپ کی وہ بیسک انگریزی جاننی ہے, آپ کو وہ آ رہی کہ نہیں آ رہی, اس پہ مجھے بڑی آسانی ہوگی آپ کو پڑھانے میں. وی کین گو فار ٹاپک ہے اٹس اوکے. اٹس اوکے پہ لکھو. To go for the brainstorming. It's okay. یہ ٹاپک ہمیں یونیورسٹی میں دیا تھا ہمارے پروفیسر ڈاکٹر منتظر مہدی کہ اٹس اوکے. اب ہم اٹس اوکے پہ پریشان, یا اللہ اس میں کیا لکھیں؟ تو آپ کی آسانی کے لیے کین کم اپ وتھ سم تھنگ. یو کین رائٹ اٹس اوکے اف یو گیٹ فیل. It's okay if you are not getting paid very well. It is okay if I'm worried. ٹھیک ہے, صحیح ہے, فائن. اب اس سے آپ کچھ بھی بنا لو. پیج نہیں ہے, ان سے آپ لے سکتے ہو. It's okay. Sometimes اگر آپ کو مشکل لگا تب آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کسی اپنے اور ٹاپک پہ بھی آپ لکھ سکتے ہو. دس ون مائٹ بی چیلنجنگ. آپ آسان ٹاپک لکھو, ملٹی پولر نہیں لکھنا, آسان ٹاپک. یہ سارے کمیشن والے ٹاپکس آپ لکھ رہے ہو, مجھے آپ کی جو آپ کو انگریزی جتنی آتی وہ مجھے جاننی ہے. رائٹ ڈاؤن اباؤٹ مائی ڈریم ان لائف. یہ تو لکھ سکتے ہو. یو مائٹ ناٹ نیڈ اینی کنٹینٹ. دیر آر نو اسٹیٹس ریکوائرڈ, جسٹ یور ڈریم ان لائف. آپ اپنے لائف کے ڈریم کے بارے میں لکھ سکتے ہو, جو آپ کا خواب ہے. جسٹ ٹیل می وچ ٹاپک اٹ کوڈ بی. اور جو بچے آن لائن مجھے سن رہے ہیں, they can also write any paragraph and they can put it there in the comment section. I assure you I'll go through your topic. پیپر میں انگریزی صاف صاف لکھنی ہے, کلیئر لکھنی ہے, ٹیچر کو پسند آنی چاہیے.